الحمدللہ کوئی بےمانی نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے. بےمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو. ہم نے جتنی باتیں، اس سے بڑی بات ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دیے اور ہم نے کہا آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں. آپ نے اس کا دعویٰ دیکھا اور سنا کہ الحمدللہ کوئی بے ایمانی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے بے ایمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو. میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے ہی ریسرچ پیپر سے کتنا بڑا بے ایمان ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا، یہ اس نے فرقہ لانچ کر دیا ہے جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، اولیاء کرام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، محدثین اور فقہا کی گستاخیاں کرنے والے. اس نے فرقہ لانچ کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ جناب ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دیے ہیں. ہم نے کہا کہ کاؤنٹر ویریفائی آپ خود کریں. دوستو آج میں آپ کو اس کے ہی ریسرچ پیپر سے دکھانے والا ہوں اور اب آپ خود کاؤنٹر ویریفائی کریں کہ کتنا بڑا یہ بے ایمان ہے. پہلے تھوڑا بے ایمان تھا اور مزید بے ایمان ہوا، اب تو اس کے سر پر بے ایمانی کا بڑا تاج ہے. یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، 2015 میں اس نے لکھا ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث لکھتے ہیں اور میں آپ کو بعد میں دکھانے والا ہوں کہ اس نے کس طرح اسی حدیث میں بے ایمانیاں کی ہیں. یہاں تھوڑا بے ایمان تھا، حدیث مکمل لکھی، اس کے بعد اس نے جو بے ایمانیاں کی ہیں وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں. صفحہ نمبر 2 پہ سیدنا علی جمل اور صفین میں حق پر تھے. حدیث نمبر 2 لاتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفین اور ان کے ساتھی، پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا یعنی خوارج، اور اس الگ ہونے والے فرقہ سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. یعنی 2 فرقے ہوں گے مسلمانوں کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تیسرا فرقہ نکلے گا. اب یہ جو 2 فرقے ہیں ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا یہ اس تیسرے یعنی خوارج سے قتال کرے گا. اب یہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو دوسرا ہوگا وہ حق کے کم قریب ہوگا، اور جو خوارج کا ہوگا اس سے یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ قتال کرے گا. اب یہاں ترجمہ اس نے لکھا ہے کہ وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. اب 2015 میں اس نے لکھا ہے اور 2016 میں اس نے یہ ہے زیادہ قریب ترین ہوگا، اس کو اس نے مٹا دیا، زیادہ کو مٹا دیا. اس نے کہا کہ اس وقت حق کے قریب تر ہوگا، حق کے قریب تر ہوگا 2016 میں. اس کے بعد 2017 اور 2019 میں، اور اب جو اس کا ریسرچ پیپر چل رہا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ فرقہ جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا اس نے وہ ترجمہ ہی نہیں کیا. یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. صفحہ نمبر 10 پہ حدیث نمبر 21 لائے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا. اقرب الی الحق ہوگا. بھئی ترجمہ کدھر گیا؟ ترجمہ کھا گئے، بے ایمانی نہیں ہے. اقرب الی الحق جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا وہ قتال کرے گا خوارج سے، یہ بے ایمانی ہے. حدیث کا ترجمہ ہی کھا گئے. کہتے ہیں کاؤنٹر ویریفائی کریں. جناب آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. یہ مسلم کی حدیث ہے 2459، اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں اس میں کیا ترجمہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ہوں گے،
ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہ میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا۔ زیادہ حق کے لائق ہوگا وہ گروہ اس تیسرے خوارج کے گروہ سے قتال کرے گا۔ اب اس نے 2015 میں زیادہ حق کے قریب ترین ہوگا وہ لکھا۔ اب جناب یہ 2019 کے بعد اب تک اس نے اس کا ترجمہ ہی ختم کر لیا۔ اب یہ دیکھیں یہ بغض ہے۔ اب اس نے ترجمہ کیوں ختم کیا یہ ان سے پوچھیں، کیونکہ حق کے زیادہ قریب ترین گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حق کے قریب کون ہوگا، تھوڑا قریب کون ہوگا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ اب یہ تو ماننا نہیں چاہتا، یہ تو بغض رکھتا ہے۔ اب اس لیے اس نے حدیث کی تحریف کی اور ترجمہ ہی نہیں کیا، اور آگے اس نے اس کو کیسے بدلا، آگے نوٹ اقرب الحق سے مراد حق والا گروہ۔ اقرب الحق یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے کہ زیادہ قریب، حق والا گروہ، حضرت علی کو حق والا گروہ کہہ دیا۔ بھئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حق کے زیادہ قریب ہے وہ ہوگا، اور اس نے تعریف کر کے کیا لکھا، حق والا گروہ، یعنی دوسرا گروہ پھر باطل والا ہوگا۔ دو گروہ ہوں گے نا، ان میں سے پھر تیسرا نکلے گا، تو دوسرا گروہ کو باطل ہوگا وہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کس طرح اس نے حدیث کی تحریف کی۔ آگے قرآن پاک کی آیت نقل کی ہے، صرف آیت کا نمبر دیا ہے، ترجمہ نہیں لکھا۔ یہاں بھی دھوکہ دینے اور قرآن پاک میں تعریف کرنے کی پوری اس نے کوشش کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کے واضح کفر کے لیے بھی اقرب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 167۔ ترجمہ نہیں لائے، بھئی ترجمہ لاتے تو معلوم ہوتا کہ یہ آپ نے جو دھوکہ دیا ہے یہ کس انداز سے دھوکہ دیا ہے۔ پورا ترجمہ تو کریں، جب آپ پورا ترجمہ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی اس کا فراڈ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 167، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اس دن یہ جو منافق ہیں مومنوں کے بجائے کافروں کے زیادہ قریب ہوں گے غزوہ احد میں، کیونکہ منافق جو وہ دل میں کفر رکھتے ہیں، لیکن جب غزوہ احد ہوا تو یہ ظاہری طور پر بھی یہ مومنوں کے بجائے کافروں کے زیادہ قریب ہو گئے۔ اب اس میں کہاں حق والا گروہ اور کس طرح تعریف کی۔ اب اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ مومنوں کے بجائے کافروں کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، تو معنی تو وہی بن گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ دوسرا گروہ حق پر ہوگا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم مجرم بن جاؤ، عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ تو بنو امیہ سے دشمنی کی وجہ سے انجینئر صاحب نے نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو بنی امیہ میں صحابہ بھی ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دو گروہ ہوگے، ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ترین گروہ ہوگا وہ خوارج کے ساتھ قتال کرے گا، چونکہ دوسرے گروہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ حق کے قریب ہوگا لیکن زیادہ قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ ہوگا۔ تو حدیث میں تعریف کتنی بے ایمانی ہے، کتنا دھوکہ ہے، کتنا بغض ہے۔ کہتا ہے ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا۔ ابھی آپ نے تو فرقہ ایسا لانچ کیا ہے کہ ہر بچہ آپ کا ماننے والا صحابہ کا دشمن بنا پھر رہا ہے، اولیاء کرام کا دشمن بنا پھر رہا ہے، محدثین کا دشمن بنا پھر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو آپ کے فرقے کا ہر بندہ اللہ کے ولیوں سے جنگ کرتا پھر رہا ہے۔ بابت شہ کوئی نہیں، یہ نعرہ کس چیز کا ہے؟ یہ آپ نے فرقہ لانچ کیا ہے اللہ کے ولیوں کے خلاف، ان منگولوں کی سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم منگولوں کے بچے ہیں، ہم منگول ہیں، ہم نے تمہیں ایسا کرنا ہے، ہمارے منگولوں نے ایسا کیا تھا۔ اور اسی کے باب البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 269 نمبر روایت میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جاہلی نسب پر فخر کرے، جاہلی نسب پر فخر کرے، اس سے کہو
کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور یہ بات کنایا سے نہیں کہنا، ڈائریکٹ کہنا کہ بے شرم آدمی جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے. تو 269 یہ یاد رکھ لیں، جو جاہلی نسب پر فخر کرے اس کے بارے میں البانی نے کہا یہ صحیح روایت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اور اسے یہ بات کنایا سے نہیں کہنا. تو اتنا جاہل آدمی ہے جو منگولوں پر فخر کر رہا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، اللہ کے ولیوں کا قتل کیا. اب وہ کتنا آگے بڑا یہ اللہ کے ولیوں کا دشمن بن گیا ہے، اور کس طرح اس نے یہ فرقہ لانچ کیا ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں تحریف کر رہا ہے، کتنی بڑی بے ایمانی کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کا ترجمہ نہیں کر رہا. حضرت علی کے بارے میں جو حق کے زیادہ قریب ترین اللہ کے نبی نے فرمایا، صرف اس نے کہہ دیا حق والا گروہ. بھئی حق کے زیادہ قریب یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تحریف کر رہے ہو اور کہہ رہے کہ الحمدللہ ہم بے ایمانی نہیں کرتے. بے ایمانی وہ کرتے ہیں جنہوں نے فرقے بنائے ہوتے ہیں. سب سے بڑا بے ایمان تو ہے، تو نیا فرقہ بنایا ہے، اور اس فرقے کی بنیاد تو نے رکھی ہے اللہ کی ولیوں کی دشمنی پر. اور اللہ فرماتا ہے 6502 من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے ولیوں سے اعلان جنگ کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا اس کی اکیڈمی میں اس کے شاگرد نے اس کو ذلیل و خوار کیا، اس کے سامنے کہہ دیا کہ تم شرک کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، ہم تو کسی بابے کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. اس کے سامنے یہ جو کتابیں اس نے رکھی ہیں بخاری مسلم، کہتے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، تم شرک کر رہے ہو. تو اس کے ہی چیلے، اس کے ہی شاگرد اس کو مشرک کہہ رہے ہیں. تو ایسے مشرک سے بچیں جو اس کے چیلے اس کو مشرک کہیں. اور کتنا یہ بے ایمان آدمی حدیث میں کس طرح سے نے تعریف کی، میں نے اس کے ہی ریسرچ پیپر سے آپ کو دکھایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.